ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت دنوں سے امریکہ اور ایران ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں، اور یہ حملے ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنئی کے تدفین کے بعد امریکہ نے شروع کیے ہیں، جس کے بعد اب امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر لگاتار حملے کر رہے ہیں، اور یہ جنگ اب خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اور رات کو 3:30 بجے کے بعد امریکہ نے یہ حملے اور تیز کر دیے ہیں، اور ایران کے مختلف جگہوں، مختلف ٹھکانوں پر بڑے خطرناک حملے کر رہا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا ایران کی عوام سڑکوں پہ آئے گی اور ایران کے خلاف احتجاج کرے گی؟ تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، ایرانی عوام سڑکوں پہ نہیں آئے گی، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، وہ نہتے ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے۔ امریکہ نے جو ایران کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں، جس کی تصاویر آپ کے سامنے ہیں، یہ وہ ایران کی مختلف علاقے اور سائٹس ہیں جہاں پر امریکہ نے حملے کیے ہیں۔ ناظرین، ایران پر یہ الزام آ رہا ہے کہ ایران اپنے قریبی ممالک اور پڑوسی ممالک پر حملے کر رہا ہے، جبکہ عرب ممالک سے، امریکی بیسز اور ٹھکانوں سے ایران پر بڑے خطرناک حملے کیے جا رہے ہیں، جس کی تصاویر بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امریکہ ایران پر یہ بھی الزام لگا رہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کو روکنے کی کوشش کی اور ان پر حملے کیے، جس کے بعد امریکہ نے ایران کو دھمکی دی کہ آبنائے ہرمز کو آزاد کرو اور بلا روک ٹوک کے جہازوں کی آمد و رفت میں دخل مت ڈالو۔ اور یہی خبریں اس سے پہلے میں آپ کو دے چکا ہوں، اور اسی ویڈیو میں ان خبروں کا راؤنڈ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ آپ کے علم میں یہ پرانی خبروں کی آپ کو معلومات، آپ دوبارہ سن کر اندازہ لگائیں کہ یہ جنگ کیوں چھڑی اور اس میں کس کا قصور ہے، اور جو امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر اور معاہدہ ہوا ہے، اس کو کس نے توڑنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے پرانی خبروں پر نظر ڈالیں۔ اہم خبر: امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق اسٹریٹ آف ہرمز میں ایک جہاز بغیر بتائے ایران کے بیرک سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر ایران نے اسے روکا، لیکن وہ نہیں رکا۔ اسی وجہ سے ایران نے اس پر حملہ کر دیا۔ اسی حملے کا جواز بناتے ہوئے امریکہ نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ اب دوبارہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں، اور ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ نے مذاکرات کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ کروا دیا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم اور اسرائیلی ڈیلیگیشن اور امریکن ڈیلیگیشن نے مل کر یہ جنگ بندی کا معاہدہ کروایا ہے، اور نیتن یاہو، اسرائیلی وزیر اعظم، اور امریکہ نے لبنان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بڑی چالاکی کے ساتھ نقشہ دکھاتے ہوئے اور یہ کہا ہے کہ ہماری فوجیں لبنان کے بارڈر پر ہی رہیں گی، اور جب تک حزب اللہ لبنان میں ہتھیار نہیں پھینکے گا تب تک ہماری فوجیں لبنان سے نہیں نکلیں گی۔ اب لبنان کے وزیر اعظم نے یہ معاہدہ ان کے ساتھ کر کے اسرائیلی فوجوں کو رہنے کا ایک بہانہ دے دیا ہے۔ یہ معاہدہ انہوں نے اس لیے کیا ہے تاکہ ایران بیچ میں نہ آئے، اور اسرائیلی ٹی وی چینلز بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ اسرائیلی حملے جاری ہیں اور وہ لگاتار حملے بھی کر رہا ہے، جبکہ
लबनानी वज़ीर आज़म ऐसे खामोश है जैसे ये इजराइल और अमेरिका का एजेंट हो, जबकि लबनानी अवाम सड़कों पर एहतजाज कर रही है। उन्हें ये मुआहिदा कबूल नहीं। फ़लस्तीन में इजरायली और इजरायली सेटलर जो हैं कब्ज़ा माफिया, उनके मज़ालिम जारी हैं। आप देख सकते हैं एक कब्ज़ा माफिया इजरायली बंदा फ़लस्तीन के स्कूल में अंदर दाखिल होकर वीडियो बना रहा है और बता रहा है कि फ़लस्तीन में बच्चों को इजराइल के ख़िलाफ़ भड़काने की तालीम दी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ इजराइल के गज़ा में मज़ालिम जारी हैं और वहाँ पर अवाम को बेइज्जती के साथ मारा जा रहा है और सहाफ़ियों के साथ वेश्याना जुल्म किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। मज़ीद खबरों के लिए नेशनल सुप्रीम काउंसिल मोहम्मद बागर दुलगर, जो सिक्योरिटी ऑफ सुप्रीम नेशनल काउंसिल हैं, इन्होंने ऐलान किया है कि अब अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर या ईरान के रेलवे ट्रैक या ब्रिजेस या ईरान के रोड्स पर हमले किए गए तो ईरान सीधा इजराइल पर हमले करेगा। अगर आप मजीद अपडेट सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दहशतगर्द इजराइल के लबनान पर खतरनाक हमले। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के एक बयान के मुताबिक इजराइल लबनान में नस्लकुशी कर रहा है और उसे मिटा रहा है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए MIA's मोटिवेशनल एंड डेली न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस लाइक और कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अमेरिका की ईरान को आखिरी धमकी। जी हाँ, सही टाइटल पढ़ा आपने। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और अब ईरान को आखिरी धमकी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दो वरना खतरनाक हमले होंगे। पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों गलत हैं, मक्कार हैं और अपने बयानात तब्दील करते रहते हैं, और जो अमेरिका के सामने खड़ा होता है अमेरिका उसे मिटाने की कोशिश करता है। ये रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रात कहा है कि कल शनिचर तक का ईरान के पास वक्त है कि ईरान ऐलान करे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आज़ाद है, बिना रोक टोक के जहाज आ सकते हैं, जा सकते हैं, वरना ईरान पर हम बड़ा हमला करेंगे। इस खबर को लाइक, शेयर और मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी खबर, यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, रोम समेत 16 शहरों में रेड अलर्ट, फ्रांस में 40 अफराद की मौत, लंदन में 100 स्कूल बंद। तफसीलात के मुताबिक यूरोप में शदीद गर्मी की लहर चल रही है। अवाम बेहाल, गर्मी की वजह से स्कूल और दफातर में हाजिरी की कमी। लंदन में 100 स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि फ्रांस में गर्मी की शिद्दत से नहाते हुए 40 अफराद की मौत हो गई। मजीद खबरों और अपडेट के लिए MIA's मोटिवेशनल एंड डेली न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस लाइक और कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा।